यहाँ से पुकारे वो सुने, अब यहाँ से पुकारे वो सुने, मुस्तफा की समान बेला तो सलाम, मुस्तफा जाने राज़ी من عدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان کے ایک مرتبہ پھر ہم اللہ کریم کے مقبول بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہستی حضرت مجدد مسلک اہل سنت عاشق رسول محب صحابہ و آل بطول بانی جماعت اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 32واں سالانہ عرس شریف منا رہے ہیں. عرس شریف کی یہ پہلی نشست ہے. آغاز ہوتا ہے چادر پوشی سے، گل پاشی سے. ہر سال متعدد مزارات سے چادریں آتی ہیں. میں تاکید کرتا ہوں لوگوں کو کہ وہ خود کپڑے کی چادریں نہ لائیں، کیونکہ چادریں مزارات سے آ جاتی ہیں. جو حضرات کپڑے کی چادریں چڑھانا چاہیں وہ اتنی رقم کا کپڑا لے کر کسی مستحق کو دے دیں اور حضرت خطیب اعظم کو ایصال ثواب کر دیں. اس طرح ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور حضرت خطیب اعظم کی روح بھی خوش ہوگی. چادر پوشی کے بعد
یہ پہلی نشست ہے جس میں علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے خطابات سنتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ کبھی عرس اس طرح منایا جائے کہ ہم اس میں مختلف نشستیں کریں، موضوعات کے حوالے سے تربیت ہو، کچھ تعلیمی تربیتی پروگرام بھی ہوں، مگر اصل مقصد ایصال ثواب ہے، اور وہ الحمدللہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے اور ہوگا۔ اہل سنت و جماعت اپنے وفات پا جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کر کے خود بھی نیکیاں کماتے ہیں اور اپنے وفات پانے والوں کو بھی ثواب پہنچاتے ہیں۔ حضرت خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی نیکیاں کی، وہ آج بھی نیکیاں کما رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس پہلی نشست میں علماء کرام کے خطاب ہوں گے، دوسری نشست کل صبح جمعے میں ہوگی، اور کل دنیا بھر میں مساجد اہل سنت میں سالانہ عالمی یوم خطیب اعظم منایا جائے گا۔ اس کے لیے ہم 2 مہینے پہلے سے ہی رابطے کرتے ہیں۔ ہر سال یادگاری مجلہ بھی شائع ہوتا ہے اخبارات میں، اور آج کل الیکٹرانک میڈیا میں بھی باقاعدہ 2 ماہ پہلے سے ہم رابطے شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی اطلاعات آتی ہیں، الحمدللہ 50 کے قریب ملکوں میں ہماری معلومات کے مطابق، اور زیادہ کتنا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن تقریباً 50 ملکوں میں ہزاروں مقامات پر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، الحمدللہ۔ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، رکھ دیں وہاں، ہاں بھی نیچے رکھوائیں، جب ضرورت ہوگی منگوائیں۔ وہ لوگ جو اس شہر کے رہنے والے ہیں اور جن کی عمریں 40-45 سال سے زیادہ ہیں، انہوں نے حضرت خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ان کی سماعتوں میں آج بھی ان کی آواز گونجتی ہوگی۔ وہ ہستی صبح و شام، دن رات، کوچا کوچا، گلی گلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمات سناتے رہے، مسلک حق کا اجالا پھیلاتے رہے، بدعقیدگی کی تاریکیاں دور کرتے رہے۔ یہی ان کا مشن تھا۔ اللہ نے اس میں انہیں کامیابی عطا کی، عزت عطا کی، اور آج بھی 32 برس گزر جانے کے باوجود ان کی عزت و مقبولیت میں کوئی کمی نہیں، بلکہ ہر سمت آج بھی شہرت ہے، وہی تذکرہ ہے، لوگ ان کو اسی طرح سنتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتے ہیں، مگر ہمیں جو چیز یاد رکھنی ہے، جو پیغام وہ دے گئے ہیں، وہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور اسی کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ یہ سلسلہ الحمدللہ اسی طرح سینہ بسینہ چلتا رہے گا، نسلوں میں پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے
کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر اپنے لیے سعادتیں ذخیرہ کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ترتیب میں بتا رہا ہوں، ابھی تلاوت کلام پاک ہوگی۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ 1947 میں جب ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے تو اکاڑا شہر پہنچے، قصور سے، کھیمکرن سے قصور آئے، وہاں سے اکاڑا آئے۔ اکاڑا آ کر سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ یہ کہ وہاں بھی مسجد بنائی تھی، مسجد غوثیہ، آج بھی اکاڑا میں ان کی یادگار ہے۔ کراچی آئے، پہلا مکان PECH سوسائٹی میں بنایا تھا، مگر ساتھ ہی پہلا کام اسی PECH سوسائٹی جس کا پورا نام پاکستان امپلائیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس میں بلاک نمبر 2 میں مسجد غوثیہ بنائی۔ اکاڑا میں جو مسجد بنائی تھی اس کا نام بھی